Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے کیا قربانی صاحب نصاب پر فرض ہے؟ یعنی قربانی کے لیے کیا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، نصاب تک پہنچنا ضروری ہے؟ جیسے زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کے اندر نصاب بتایا گیا اور نصاب کے بعد پرسنٹ بتایا گیا، فیصد بتایا گیا کہ کتنا جو ہے کتنے پر کتنا زکوٰۃ دیا جائے گا۔ تو کیا قربانی کے اندر بھی ایسی کوئی چیز ہے؟ اس کے تعلق سے میرے پاس ایک کتاب ہے جو اس کے آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کتاب ہے قربانی و عید کے احکام و مسائل۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 55 کے اندر دیا ہوا ہے کہ صاحب استطاعت سے مراد اس مرد یا عورت کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکے۔ اور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ صاحب نصاب ہونا جس طرح زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں، جبکہ صحیح احادیث سے ایسا کوئی نصاب اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک قیام کیا اور آپ برابر قربانی کرتے رہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، آپ نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے باوجود ہر سال برابر ہر سال قربانی کرتے رہے۔ صحابہ میں اکثر صاحب نصاب نہیں تھے لیکن قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ لاگو کرنا کہ صاحب نصاب ہونا یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ آئیے دوسری بات دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ ان کی اقتداء نہ کی جانے لگے، اس ڈر سے وہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسنادہ جید اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسنادہ صحیح کہا ہے۔ یعنی قربانی نہیں کرتے تھے وہ اس ڈر سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ جائیں اور ہماری اقتداء نہ کرنے لگیں، یہ نہ سمجھ جائیں کہ قربانی واجب ہے یا فرض ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 383 کے اندر اسنادہ حسن کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ شیخین یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس خوف سے قربانی نہیں کرتے تھے کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں، یعنی قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہے، اسنادہ حسن کہا ہے۔ کیا کہا؟ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں، واجب نہ سمجھ لیں، لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب واجب نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے تو پھر قربانی کے لیے نصاب کہاں سے آیا؟ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں تھے۔ نمبر 4، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وسعت ہونے اور خوشحالی ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اور کہتے تاکہ میرا پڑوسی اس کو میرے اوپر فرض نہ سمجھ لے، اور اسی کے نیچے ایک حدیث آتی ہے کہ اسے واجب نہ سمجھ لے۔ خوشحالی ہے، وسعت ہے، قربانی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتے ہیں اس ڈر سے کہ ہمارا پڑوسی یا ہمارا دیکھنے والا، ہمیں دیکھنے والا اسے واجب یا فرض نہ سمجھ لے۔ دونوں چیزیں، فرض نہ سمجھ لے، دوسری حدیث میں واجب نہ سمجھ لے۔ تو وسعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو صاحب نصاب کا معاملہ کہاں گیا؟ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یہ کہاں سے بات آئی؟ اور یہ جو میں حدیث ابھی بیان کیا میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 1938، اور دوسری حدیث ہے 1939، یعنی 1938 اور 1939 صحیح حدیث بالکل آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ نمبر 5، اسی طرح فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ فقہائے کرام نے غریبوں اور محتاجوں کے فائدے کے لیے نصاب مقرر کیا ہے۔ تو صاحب نصاب ہونا یہ مقرر کس نے کیا؟ اللہ نے نہیں کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ کچھ فقہا نے اس کو صاحب نصاب کہا ہے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کا اور محتاجوں کا فائدہ ہو۔ لیکن یہ صاحب نصاب کہنا بھی صحیح طور سے ثابت نہیں ہے احادیث کے اعتبار سے۔
فقہائے کرام نے اگر کیا تو یہ اپنی سمجھ سے کیا، ہم ان کی سمجھ کا احترام کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کتاب و سنت کے روشنی کے اندر نہیں ہے، لہذا صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے قربانی کے لیے۔ اور اسی طرح سے چھٹویں چیز آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو صاحبین یا شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نہیں کرتے تھے، وہ مسافر ہوتے تھے اس لیے نہیں کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسافر کے بارے میں حدیث آتی ہے، لیکن اس حدیث کو علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب کہا ہے۔ نصب الرایہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 211 کے اندر غریب کہا ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرایہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215 کے اندر کہا لم اجدہ، میں نے اس کو نہیں پایا، نہیں اس حدیث کو بھی نہیں پایا یا اس سند کو ہی نہیں پایا، میں وہ سند صحیح نہیں ہے۔ لہذا مسافر ہوں تو قربانی نہ کرتے ہوں شیخین، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس خوف سے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بھی قربانی نہیں کرتے تھے وسعت ہونے کے باوجود، خوشحالی ہونے کے باوجود، اس ڈر سے تاکہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، اور دوسری حدیث کے اندر تاکہ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ لہذا قربانی کے اندر صاحب نصاب نہیں دیکھا جائے گا، کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنا بزنس ہو، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس استطاعت ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے قربانی کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس، دیکھیں بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں، اگر چاندی کا دیکھا جائے تو آج کے ریٹ کے اعتبار سے تقریباً 50,000 روپیہ ہو اس کے پاس تو 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 50,000 روپیہ ہو تو وہ کتنا کر سکتا ہے قربانی، کتنے روپے کی قربانی کر سکتا ہے؟ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آج کے ریٹ کے اعتبار سے تقریباً 50,000 اگر بنتا ہے تو اس کے اندر 2.5% نکالنا ہے، صرف 2.5% بس۔ اگر آپ بھی اسے لاگو کر دیں کہ نصاب صاحب نصاب ہو تو قربانی میں کتنا پرسنٹ واجب کریں گے، کتنا پرسنٹ کا ہونا چاہیے؟ بکرا کتنے روپے کا ہونا چاہیے؟ بکرا کتنے روپے کا ہونا چاہیے؟ اگر 1 لاکھ روپیہ ہو آپ کے پاس تو چاندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 1 لاکھ روپے کے اعتبار سے پرسنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2.5% نکلتا ہے، یعنی 1 لاکھ روپیہ ہو تو 2,500 روپیہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر نصاب اس کے اندر بھی شامل کر لیا جائے، قربانی کے اندر نصاب شامل کر لیا جائے تو پھر یہ معاملہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کتنے پرسنٹ کی قربانی کرے گا وہ، کتنے ہزار روپے کی قربانی کرے گا وہ۔ لہذا بات کھل کر یہ سامنے آئی، صاحب نصاب ہونا یہ کچھ فقہائے کرام نے کہا ہے اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے کہا ہوگا، لیکن یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، صحیح سنت کے خلاف ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی نصاب قربانی کے تعلق سے ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں تھے، پھر بھی کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے صاحب نصاب رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، وہ قربانی نہیں کرتے تھے اس لیے تاکہ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں باقاعدہ حدیث آتی ہے کہ وسعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، تو صاحب نصاب کہاں گئے؟ نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے اندر صاحب نصاب ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وسعت ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کو وسعت ہے، قربانی کا بکرا خرید سکتا ہے، قربانی کی بکری ہی خرید سکتا ہے، تو اسے قربانی کی بکری یا کسی اندر اگر وہ حصہ لینا چاہے تو وہ حصہ بھی لے سکتا ہے۔ صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، بلکہ صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے، اور اس کے پاس اتنا وسعت ہو کہ وہ مال جو ہے جانور خرید سکتا ہے تو وہ بالکل خرید کر قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔